नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और कुछ वीडियोस जो कल रात में तमाशा हुआ, कहीं आगजनी हुई, कहीं जो है दिया जलाने के चक्कर में फ्लैट ही जला लिया और कहीं रैली निकली गो कोरोना गो की, एक अजीब किस्म का तमाशा हुआ कल रात में। वो सारी वीडियोस मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। इस बीच नदवा से भी कुछ खबरें आई, उस पर भी मेरा तबसरा आएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी खबरें हैं कि किस तरह जो है इस वक्त कोरोना के सिलसिले में अभी तक अमवात की तादाद सही तौर पे सामने नहीं आई है और मुतासरीन की तादाद भी सही तौर पर अगर इसकी पूरे आलम में काउंटिंग की जाए तो बताया जा रहा है कि लाखों से ज़्यादा है। उसकी भी एक रिपोर्ट आई हुई है, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखते हुए कुछ वीडियोस पर ज़रूर तबसरा करूँगा। और मुस्लिम अफराद को इस वक्त मैं ज़रूर अपील करने की कोशिश करूँगा कि मीडिया ने जो माहौल बनाया है उसकी वजह से माहौल बहुत ही तनाव का बन गया है, बिलखुसूस कर्नाटक के देहातों वगैरह में। लिहाजा थोड़ा सा बच के रहना और अपने जो है एहतियात में रहना बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में जल्द से जल्द पहुँचने के लिए नए अफराद को जोड़े। जो नए अफराद आ रहे हैं वो दोस्तों अहबाब को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। इसके अलावा नाज़रीन जम्मू से कल चूँकि राशन नहीं मिल पाया था तो बहुत सारे ख़ानदानों में राशन पहुंचाना बाकी था, लेकिन कल फिर ज़ोरों के साथ राशन का कश्मीर के कुछ इलाक़ों में मौलाना हमारी जितनी भी टीम है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में इस वक्त काम कर रही है, अलग अलग अंदाज में लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है ये सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वहाँ का पुलिस इंतज़ामिया हमारी टीम को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और बाकायदा जो है राशन की तकसीम में वहाँ के पुलिस और वहाँ के तहसीलदार वगैरह बाकायदा गरीबों की निशानदेही करके हमारी पूरी टीम को इसकी जानिब इशारा भी कर रहे हैं। बिलखुसूस झारखंड, उड़ीसा, यूपी, बिहार से जो आए हुए लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। म्यांमार के अलावा मकामी कश्मीरी भी जो रोज़ाना मजदूरी पर काम करते हैं उनका भी हाल बहुत बुरा हाल है। कल ही वहाँ की टीम ने हमको इत्तला दी है कि अभी पहाड़ के ऊपर कुछ लोग फंसे हुए हैं जहाँ तक राशन पहुँचाना बाकी है और कुछ ऐसे ख़ानदान भी हैं जहाँ तक 500 के लगभग ऐसे ख़ानदान और बच्चे हैं जिन तक राशन पहुँचाना है। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपकी दी गई अमानत यहाँ ज़रूरतमंदों तक पूरी तरह पहुँचाई जा चुकी है और अभी मज़ीद ख़ानदान यहाँ पर हैं, इस तरह के वहाँ से इत्तलात हैं। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मज़ीद यहाँ पे ताउन देना चाहता है, बड़े मजबूर हैं लोग और वाकई मुस्तहिक़ीन हैं, जो यहाँ से ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। इसलिए मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि जो है बराए मेहरबानी जो अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, यहाँ पर नंबर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, उस नंबर्स पर जो है ये सिर्फ आपको हम थोड़े बहुत तस्वीरें दिखा रहे हैं, वरना हम हकीकी तस्वीर देखेंगे तो आप अचंभे में रह जाएंगे। इसलिए कि जो है बाज़ लोग तस्वीरें लेना भी नहीं चाहते। दरअसल ये तस्वीरें लेना नहीं चाहिए, इससे एक किस्म की होगी, लेकिन चूंकि आप लोगों का भरोसा भी जीतना है, आपको भी इत्मीनान होना है कि आप जो रकम हम तक मौसूल कर रहे हैं वो ज़रूरतमंदों को तक पहुंच रही है या नहीं रही है, इस वजह से हम इससे मजबूरी ये चीज़ें पेश कर रहे हैं, वरना तो जो है ये सारी का सारा मामला इखलास पर टिका हुआ है। मैं फिर आप लोगों से यही करूँगा कि अभी 500 फैमिलीज़ बाकी हैं, हमारे मौलाना ने जो वहाँ से इत्तलात दी हैं, तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहे हैं जो भी है आप जैसे कर सकते हैं वैसे कर लीजिएगा। नाज़रीन आइए सबसे पहले देखते हैं कल क्या क्या तमाशे हुए हैं। ये देखिए तमाशे क्या क्या हुए हैं। ये एक डॉक्टर, असल में मीडिया की नज़रें यहाँ पे नहीं जाती हैं। मीडिया को एक तबलीगी आदमी किसी डॉक्टर से जो मजबूर है दवाई ना मिलने की वजह से, टेस्ट जो है 4-4 दिन से डालने के बावजूद किसी तरह का जो है रिपोर्ट ना लाने की वजह से, जब कोई थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में बात करता है तो मीडिया कहता है कि तबलीगी आदमी ने, मुसलमानों ने डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ बदतमीज़ी की। ये जो वीडियो यहाँ इस वक्त देख रहे हैं ये सूरत की है और सूरत में ये जो है ये पड़ोसी हैं एक ऐसे डॉक्टर की, जो डॉक्टर जो है सूरत में एक हॉस्पिटल में काम करती है
اور وہاں شاید ممکن ہے کورونا متاثرین کو بھی وہ جانچ کرتی ہوگی، صرف اس وجہ سے اس کے پڑوسی اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، زبانی گالیاں دینا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو مارنے تک چلے جانے کا یہ کام یہ شخص کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے، آواز کے ساتھ ہم آپ کو ابھی سناتے ہیں۔ تو سوچ کیا کرے گی؟ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا میرا؟ جنگلی راسکل ڈاکٹر کو کیا گھر میں ہے ابھی کلینک میں نہیں ہے؟ موبائل بند کرا جاؤ، ویڈیو ڈیلیٹ کرا جاؤ، میرا گھر میں باری باری جاتے ہیں۔ આંટી તમે બહાર જાઓ نہیں جانے والے سارے ویڈیو ڈال نانسنس ٹوکیڈ ویڈیو آئے نا تو ارے پگیا۔ ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کیا کیا تماشے ہوئے کل دیے جلانے کے چکر میں۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ ٹک ٹاک میں ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو ہے نہ جانے کس کو آگ لگا دی ہے، پیچھے آگ ہی لگا دی ہے اور اس پر جشن کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا گیا تھا بھائی کہ آپ دیے جلاؤ، یہ تو بستی جلانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آئیے دوسری ویڈیو دکھائیے، یہ دیکھیے، یہ بی جے پی بلرام پور کی مہیلا مورچہ کی پریسیڈنٹ ہے بی جے پی کی۔ یہ دیا جلانے کے بجائے سیدھے گن ہی ہاتھ میں لے کر کے آ گئے، ہوا میں فائر کیا۔ اب بتائیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ کورونا کو بھگانے کے لیے کوئی پستول لے کر کے آیا، کوئی بستی ہی جلا رہا ہے۔ اب بتائیے یہ سب میڈیا کو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ آ رہی ہے تصویر ممبئی کے ووشیوارا سے۔ ایک اپارٹمنٹ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی اور سامنے کے اپارٹمنٹ کا ایک شخص نے جو ہے اس کی تصویریں نکال کر کے وائرل کر دی۔ دیا جلانے کے چکر میں کیا لوگ اپنا گھر بھی جلا رہے ہیں؟ اب اس کے سب ذمہ دار کون ہیں؟ وہ لوگ جو 9 بجے سے 9 منٹ کے لیے دیے جلانے کی آواز دیے تھے، ظاہر سی بات ہے ان پر ہی یہ ساری ذمہ داریاں عائد ہوگی۔ انہوں نے تو صرف دیا جلانے کے لیے بولا تھا، لیکن فائر کریکرز یعنی کہ پٹاخے بھی پھوڑے گئے۔ یہ دیکھیے باقاعدہ جو ہے کس طرح سے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دلی کا ہے۔ آخر یہ تو جلا رہے ہیں بہت صحیح ہے، لیکن یہ لاک ڈاؤن میں ان کو پٹاخے کہاں سے مل رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے اس کے حالات۔ اس کے علاوہ باقاعدہ اب گو کورونا گو کی یہ بھی جو ہے ویشالی نگر کی یہ تصویریں آ رہی ہے۔ سچ وہ ویشالی نگر میں کس طرح سے جو ہے یہ گھر میں پوری طرح سے آگ لگ گئی ہے۔ پٹاخے جلا رہے تھے یا ممکن ہے کہ جو ہے دیے جلاتے جلاتے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور ماشاءاللہ جو ہے یہاں پہ آگ ہی لگا دیا اپنے گھر میں۔ جب آپ بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ کورونا کو بھگانے کے لیے آپ اس طرح کی ریلیاں نکال رہی ہیں۔ اعظم گڑھ یو پی سے بھی کئی ریلیاں، یہ اعظم گڑھ یو پی کی یہ ریلی ہے ماشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن کی یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں لاک ڈاؤن کی کوئی جو ہے قانون کی کوئی پالن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پوری ریلی نکال دی گئی جو ہے دیے ہاتھ میں لے کر کے، روشن دان ہاتھ میں لے کر کے۔ یہ حالات ہیں ہمارے لوگوں کے۔ آپ جب کوئی اندھ بھکتی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انہیں خود نہیں معلوم ہے۔ اب کیا ان لوگوں میں کورونا نہیں پھیلے گا جو کسی بھی سماجی دوریاں بنائے بغیر یہ لوگ اس طرح راستے میں جلوس نکال رہے ہیں؟ اب میڈیا کو سانپ سونگ گیا ہے۔ میڈیا نے یہ دیکھیں آگ جلا کر کے جو ہے ماشاءاللہ یہ پورا بڑا دیا ہے اور اس کے آگے پیچھے ناچ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ اب اس سے کورونا چلا جائے گا ان لوگوں کا ماننا ہے، شاید جو بھی ہے وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن آپ یہ تماشا کھڑا کیا کس نے؟ یہ اصل سوال ہے۔ اس طرح کے تماشے کھڑے ہونے سے کیا کورونا چلا جائے گا؟ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاید ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی جی کو دیگر ملکوں میں اس طرح کئی جگہ پہ کرتے ہوئے دکھایا گیا، لوگ جو ہے دیے لے کر کے آئے، شمع جلائے، لیکن بیرون ملکوں کی طرح یہاں ملک میں یہاں کا 80% طبقہ تو ایسا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہا ہے۔ جو لیڈر جس جانب چل نکلتا ہے اسی جانب چل نکلتا ہے، اس لیے کہ ان ایجوکیٹڈ ہے، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی طرح کی چکر میں پڑے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو غیر تعلیم یافتہ ہے وہ تو آگ جلا کر کے اس کے آس پاس ناچیں گے، دیا جلانے کے چکر میں جو گھر ہی جلا لیں گے۔ اب ان کو تو صرف روشنی سے مطلب ہے، وہ گھر جلا کر کے ملے یا جنگل جلا کر کے ملے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں تھی جو رہی، دیکھیں ماشاءاللہ یہ تصویر ہٹا کر کے دکھاؤ۔ یہ بھائی صاحب نے تو باقاعدہ پورا چولہا ہی اٹھا لیا ہے باہر۔ یہ سب تماشے ہوئے ہیں کل
اب آپ خود اس پر تبصرہ کر لیں کہ جو ہے کیا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کی ویڈیو مذاقن بنا کر کے اس وقت پھیلائی جا رہی ہے. یہ دیکھیے گو کورونا گو کے نام سے یہ تصویر آپ لوگوں نے باقاعدہ دیکھی ہوگی بہت مرتبہ. اب اس کے بعد دوسرا کیا ہوا, یہ دیکھیے ریلی نکل گئی گو کورونا گو کی. یہ گو کورونا گو تھالی بجی, یہاں پہ ریلی نکلی. اب یہ جو ویڈیو بنایا گیا ہے پتہ نہیں کس نے بنایا, بہت بہترین بنا کر کے اس وقت جو ہے ایک فلمی شکل اس کو دے کر کے جو ہے اس وقت یہ ویڈیو بنایا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے پیچھے چونکہ میوزک لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم آواز سے نہیں سنا سکتے, لیکن جو ہے اس طرح مذاق اڑا کر کے ویڈیو بنا کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہے کہ اس طرح چیزیں. بہرکیف ایک اور ویڈیو ہے جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کورونا کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے شروع میں جب کورونا کا سلسلے میں جب یہ پھیلنے لگی کہ مرغی نہیں کھانا ہے, انڈے نہیں کھانا ہے, تو بہت لوگوں کو بڑا نقصان ہوا. وہ ایک تو مہنگی شروع میں تو مرغی کی جو ہے گوشت کے دام اور اس کی قیمت بہت ہی گھٹ گئی, اور اس درمیان ظاہر سی بات ہے مرغی نہیں کھائیں گے تو اس کے انڈے بھی نہیں کھائیں گے. اس کے چلتے بہت سارے لوگوں نے انڈوں کو لے جا کر کے باہر پھینک دیا جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے. اب وہاں سے جو ہے 8 دن کے بعد ان انڈوں سے چوزے نکل آئے اور یہ جو ہے کووں کے خوراک بننے ہیں. یہ ویڈیو بھی اس وقت بہت زیادہ پھیل رہی ہے. دیکھیے جو انڈے باہر پھینکے گئے تھے اس سے چوزے نکل گئے. یہ اللہ کا اپنی قدرت ہے. اللہ نے انڈے سے چوزے نکالا اور چوزوں کو جو ہے کووں کے لیے رزق بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ انداز میں اپنے ہونے کا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. بہرکیف ناظرین, یہ سارے تماشے ہو ہی رہے تھے. اس درمیان میں کل بہت ہی افسوسناک خبر آئی. رات میں کچھ تصویریں وائرل ہوئی اور وہ ہمارے مادر علمی ندوۃ العلماء سے تھی. میں تصویر آپ کو نہیں دکھاؤں گا اس لیے کہ جتنا بھی اس کو وائرل کیا جائے گا ہمارے مادر علمی کی بدنامی ہوگی. اس لیے کہ مادر علمی کے نظامت سے, وہاں کے اہتمام سے کل جو وہاں تماشا ہوا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو لوگ وہاں دیے لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایمان کی کمزوری تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں جن حالات میں کچھ لوگ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں, ایک آدمی نے تو ایک مولوی نے تو اتنا سب وہ دلائل بھی پیش کر دیے. میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میرے ان تمام چیزوں پر بحث کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کل چونکہ جو تماشا کھڑا کیا گیا وہ ہمارے مادری علمی سے وابستہ تھا. میں ایسے لوگوں سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سیاست کے لیے, اپنے مطلب کے لیے, اپنی ایمان فروشی کے لیے ندوے کے در و دیواروں کا استعمال نہ کریں. اس میں سے ایک مسلم پرسنل لا کا بورڈ کا ممبر بھی تھا, بلکہ وہ مولوی ہیں, ندوے سے ان کا تعلق ہے, وہیں کے فارغ بھی ہیں اور وہ اکثر آپ کو ٹی وی میں بھی نظر آتے ہیں. میں بغرض بعض وجوہ میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن وہ جانتے ہیں کہ میں ان کو اس وقت مخاطب ہوں. آپ سے صاف علم ہے کہ آپ کو اگر شہرت کا اگر آپ کو لالچ ہے تو آپ کسی اور در و دیوار کا استعمال کریں, مادر علمی کا استعمال نہ کریں, ندوۃ العلماء کے در و دیوار کا استعمال نہ کریں, اس کے نام اور اس کی نسبت کا آپ استعمال نہ کریں. اس سے پوری ندوہ کی برادری اور ندوی برادری بدنام ہوتی ہے. ایمان کو بیچنے والے کام آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ کو اگر کسی بھی طرح کی دنیا داری میں, سیاست میں, کسی بھی چیز میں حصہ لینا ہے تو آپ ان مدارس کا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ندوۃ العلماء کا اپنا ایک موقف ہے اور انتظامیہ کو, وہاں کے اہتمام کو جو ہے آپ اندھیرے میں رکھ کر کے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور پورا ندوہ بدنام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو عقل میں آنے والی چاہیے کہ آپ لوگ احادیث پڑھے ہوئے ہیں, ساری کی ساری زندگی جو ہے علم کے حاصل, علم دین کے حصول میں آپ نے لگا دیا ہے, اور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ دیے کہاں جلائے جاتے ہیں, شمع کہاں روشن کیے جاتے ہیں اور کس وجہ سے روشن کیے جاتے ہیں, کس کو خوش کیا جا رہا ہے, کس کی اس کے پیچھے ناپاک سازش ہے. یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود اگر آپ نے دیے جلائے تو آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ شرارت کر رہے ہیں ندوے کو بدنام کرنے کے لیے تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ غلط استعمال کر رہے ہیں دینی مدارس کے لیے, اس کے در و دیوار کے لیے. آپ اپنے مطلب کے لیے کہیں بھی جائیں, سڑک پہ کھڑے ہو کر کے دیا لے لیں, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی آزادی ہے, یہ جمہوری ملک ہے, آپ کچھ بھی جلائیں, ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن دینی مدارس کے در و دیوار کا کیوں استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بزرگان دین کو تکلیف ہو. آئیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ناظم ندوۃ العلماء کا, جن کی جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس بات کو سننے کے بعد کہ جو ہے وہاں کے کچھ طلبہ اور کچھ لوگ نامنہاد لیڈران جو بننا چاہتے ہیں اور خود کو جو ہے باقاعدہ مسلم قوم کے جو رہبر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بکے ہوئے اور ایمان کو فروخت کیے ہوئے لوگ ہیں جو ندوہ کو بدنام کرنے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ناظم ندوۃ العلماء
حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں. کل جن لوگوں نے شرارت کی ہے ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور ندوے کا موقف کیا ہے. بریلی میں اچانک اس کا پتہ چلا، اس کا مجھے سخت صدمہ پہنچا. یہ عمل عقیدہ توحید کے منافی ہے جس کی اجازت کسی بھی طرح نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اور خیر کی توفیق ہو. تو ناظرین ایسا ہوتا ہے آج کل، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ہے کیا کیا ہو رہا ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں. بعض لوگ ہیرو بننے کے چکر میں ہیں، بعض لوگ اپنے ہی لوگ کس طرح نظام الدین کو بدنام کر کے پابندی عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک مولوی کا چہرہ جو اپنے آس پاس میں کچھ بہت بڑے ادارے کا جو ہے نسبت لگا کر کے گھومتا ہے، جبکہ اس کے قاف کا 2 نقطے کی اہمیت بھی اس کو پتہ نہیں ہے. وہ شخص کس طرح بی جے پی لیڈران کے ساتھ مل جل کر کے منافقت کر رہا ہے، اور ایسے منافقوں کا ہمیشہ سے واسطہ رہا ہے اسلام دھرم سے، مسلمانوں سے. انہوں نے ہمیشہ سے جو نقصان پہنچایا ہے. ایسے لوگ ٹی وی میں آپ کو نظر آئیں گے، اچھے خاصے لوگ جو بول سکتے ہیں ان کو ٹی وی والے کبھی نہیں بلائیں گے. وہ اپنی زبان جو ہے ان کے زبان پر رکھ کر کے بلوانا چاہتے ہیں، اپنے الفاظ کو بلوانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں پہ لے آیا جائے گا. لہٰذا جو ہے ان لوگوں کے بولنے کی وجہ سے اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان بول رہا ہے تو اب اس کو مسلمان تصور ہی مت کرو. وہاں ایک دلال بیٹھا ہوا ہے، ایک منافق بیٹھا ہوا ہے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنا چاہتا ہے. ایسے لوگوں کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو ہے موقع پرستی کی وجہ سے موقع دیکھ کر کے اپنے ایمان کو بیچے، اور سیاست ان تمام جیسی چیزوں سے یا خود کی بلیک میلنگ کو بچانے کے لیے، خود کے گندے حرکتوں کو بچانے کے لیے جو ہے ایمان کا سہارا لے کر کے یا کسی مدرسے کا سہارا لے کر کے زبردستی ہیرو بننے کی کوشش کرے، اور جمہوریت کا ایسا راگ الاپے کہ اس کے بیچ میں اس کا ایمان جا رہا ہے اس کو اندازہ بھی نہ ہو. لہٰذا جو ہے ایسے لوگوں سے بچے رہنے اور ایسے لوگوں کے باتوں پر اعتماد کرنے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے ہم تمام لوگوں کو. بہرکیف ناظرین، یہ موضوع بہت لمبا ہوتا جائے گا، لیکن جو کل تصویریں آئیں وہ واقعی بہت اچھمبے والی تھی اور بہت ہی زیادہ جو ہے تشویشناک تھی. اس وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ شاید ان کو کوئی اس طرح ڈانٹے یا کوئی اس کو اس طرح نہ بولے، لیکن میں صاف صاف کہوں گا کہ اگر ندوے کے در و دیوار کو اپنی سیاست کے لیے یا اپنے مطلب کے لیے اور اپنی ایمان فروخت کرنے والے ان تمام حرکتوں کو اگر ان در و دیوار کو اگر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر جو ہے ان احباب کو اور ان انتظامیہ والوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کو جو ہے ندوے کے قریب پھٹکنے دیا جائے بھی یا نہیں دیا جائے. یہ سوچنا ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ اکیلے کچھ لوگ مل کر کے جو ہے پوری برادری کو بدنام کرنے کے باعث بن رہے ہیں. بہرکیف ناظرین، آئیے اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے شرپسند عناصر سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے. مسلم قائدین اور دانشوروں نے بھی باقاعدہ آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں. لنگسور کی ایک میں تصویر اس وقت دکھانا چاہتا ہوں کرناٹک میں، جہاں پہ لوگ مسلم اور تبلیغیوں کے خلاف لگاتار جو ہے بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے. ایسی بہت ساری ویڈیوز آ رہے ہیں جو مجھے بھیجے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز کو دکھاؤ جس میں مسلمانوں کو باردی کی بات کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھڑکاؤ بعض لوگوں تک پہنچی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں دکھانے کی وجہ سے اس کا عرض یہ جو ہے بہت زیادہ مزید بکھر جاتا ہے. اس وجہ سے وہ ویڈیوز نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن لنگسور کی ایک تصویر جو میل سے اپلوڈ کی گئی تھی وہ دکھائیے. یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ تصویر ہے، یہ 2 افراد ہیں، یہ لنگسور کرناٹک کی. انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لگاتار جو ہے شرارت کر کے بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان دونوں کو جو ہے اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدور، لنگسور، رائچور کے آس پاس کی کچھ مساجد میں جو ہے مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر کے ایک تبلیغی کہہ کر کے اس کو مارنے کی جو ہے پوری خبریں آ رہی تھی اور وائرل بھی ہوئی. لیکن اس وقت کرناٹک کی پولیس بہت سخت ہو گئی ہے. میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، گجرات سے یہ بات آ رہی تھی اور آسام سے یہ بات آ رہی تھی اور یو پی میں تو آپ جانتی ہیں پوری پولیس جو اس وقت سرگرم میں کسی بھی طرح کسی کو بھی اٹھا کر کے تبلیغی کہہ کر کے جو ہے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے، کوارنٹائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے کہ وہاں کی پولیس کا حال پہلے سے ہی اسی طرح بنا ہوا ہے اور عصبیت بڑا ہے. لیکن دیگر ریاستوں میں، مہاراشٹرا میں بھی باقاعدہ جو ہے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اگر اس طرح کوئی بھی تبلیغی جماعت کو لے کر کے کورونا وائرس سے مسلمانوں کو جوڑ کر کے جو ہے نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی. ممبئی میں واقعہ پیش آ رہا ہے، آپ اپنے قریبی پولیس تھانے میں جائیں، اس ویڈیو کو دکھائیں، کمپلینٹ درج کریں. کرناٹک میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے اور فوری طور پر، اس لیے کہ یہاں کی بھی جو ہے پولیس کمشنر نے صاف طور پر بیان دیا ہے کہ جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے کورونا کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے، ایسے بدماش ہیں اس وقت
और फिरका परस्त तंजीमें पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से जो है नफरत वाला माहौल बनाया जाए, तो आप फौरी रत्ती बराबर भी देर ना करें, मुताल्लिका पुलिस थाने में वो वीडियो या वो वॉइस ओवर वगैरह ले जा करके सुनाएं ताकि पुलिस फौरी तौर पर इस पर अमल करे। तमिलनाडु में भी ये हो रहा है, मुख्तलिफ रियासतों में ये सारी चीजें पेश आ रही हैं। मेरे आपसे दरख्वास्त यही है कि एक तो एहतियात करें आप लोग रास्ते में निकलने से बेवजह, इसलिए कि इस वक्त बिलखुसूस दाढ़ी और टोपी को देख करके अगर उसको कुछ बीमारी भी नहीं है, जैसे आम तौर पर नॉर्मल फितरी तौर पर आपको थूकना चाहते हैं, अगर आप वो थूक भी रहे हैं तो ये मीडिया वाले कहाँ किसको रखे हैं पता नहीं है, या ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग बस्तियों में गुजरते रहते हैं, वो आपको अपने मोबाइल में कैच कर लेते हैं, किसी मीडिया में जो वायरल कर देते हैं, किसी सोशल मीडिया में, फिर उसी को लेकर के 4-4 घंटे जो डिबेट हो जाती है। आदमी फितरी तौर पर जो थूक रहा है, फितरी तौर पर उसने अगर मास्क पहनना भी भूल गया तो उसको भी जो है वो लोग बना रहे हैं, जबकि हजारों लोग जो है जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, हमारे ब्रादर घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वहां अपना कैमरा नहीं ले जाते। बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में जाकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या घूम रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाला कहां नजर आ रहा है, उसको लेकर के जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एतबार से वो तो करते रहेंगे, लेकिन इस दरमियान में हमको भी एहतियात बरतना होगा कि हम घरों से ना निकलें। अगर जरूरत हो तो पूरी तरह से जो इस वक्त सरकार कह रही है कि अपनी हिफाजती और एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद ही निकलने की कोशिश करें। ये दानिश्वर हजरात भी और डॉक्टर हजरात भी जो है बिलखुसूस जो यूपी में मामला पेश आया डॉक्टरों नर्सों के साथ, उसकी कोई दलाइल नहीं है, उसके बाद जो है लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, निजी हवाई अड्डों पर काम करने वाले 2 लाख मुलाजिमीन की नौकरियों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है कोरोना वायरस की वजह से। आगे बढ़ता हूं और आपको कहता हूं कि कोरोना वायरस से हलाकतों उसकी मुतासरीन के आदाद और शुमार इकट्ठे करने का अमल अभी भी जारी है, इसलिए कोविड-19 के बारे में अभी बहुत कुछ पर्दे इख्फा में है। कोविड-19 के सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई गई हैं। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा ये खबरें निकल कर के सामने आ जाती हैं कि 14 दिन के इस लॉकडाउन के बाद मुमकिन है कि आपको 3 दिन तक जो है फिर एक माहौल बनाया जाए और आपको खरीदो फरोख्त और एक माहौल बनाने के बाद फिर उसके बाद जो है लॉकडाउन का एक इस तरह की खबरें निकल कर के आए, मुसद्दिका नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिस तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं कि अभी तक इसकी हलाकतों की तादाद का सही अंदाज़ा नहीं हो पाया है जो पेश की जा रही हैं, तो उससे यही महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन का यह सिलसिला कुछ महीने और भी जारी रह सकता है। ये गैर मुसद्दिका इत्तला है, इस पर आप जो है सिर्फ तबसरा इसको समझें। नाज़रीन, अमेरिका में कुल 1000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। कल मुतासरीन की तादाद 3,36,000 से ज़्यादा हो गई। यूरोप के 5 बड़े ममालिक इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी में कल भी नए मामलों की तादाद 4000 से ऊपर रही है, लेकिन मरने वालों की तादाद में तेज इजाफा नहीं दिया गया। अमेरिका में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1165 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 3,36,000 है। कुल नए मामलों की तादाद 25,000 से भी ज्यादा रही है, यानी कोरोना मुतासरीन की तादाद 12.5 लाख से भी तजावुज कर गई है इस वक्त पूरी दुनिया में, और इस वायरस से होने वाले अमवात की तादाद 70,000 के करीब गई है। यूरोप के 5 बड़े ममालिक इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी में पूरे नए मामलात की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इटली में अभी भी मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है और वहां अब तक हलाक होने वालों की तादाद 15,500 से ज्यादा हो गई, जबकि स्पेन में कल भी यूरोप में सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई और कल की 6,694 हलाकतें 694 हलाकतों के बाद कुल तादाद 12,500 से ज्यादा हो गई। फ्रांस में अमवात की तादाद 8,000 से ज्यादा है और बरतानिया में तादाद 5,000 के करीब पहुंच गई है। जर्मनी में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज्यादा, लेकिन वहां अमवात की तादाद कम है और अभी तक हलाक होने वालों की तादाद 1,500 से थोड़ा ऊपर है। बैकअप नाज़रीन, इधर इंडिया से बात करते हैं तो चीन से 19 टन तिब्बी आलात लेकर आज एयर इंडिया तैयारा लौट चुका है। अब देखना यह है कि जो है ये पहली परवाज शिंगाई से 19,416 किलोग्राम तिब्बी आलात लेकर पहुंचा। फ्लाइट नंबर ये है 349 आज सुबह 4:50 पर पहुंचा है। अब देखते हैं कि जो है तिब्बी आलात को लेकर के जो कमी की बात की जा रही थी हिंदुस्तान में बिलखुसूस डॉक्टर नर्सों की जानिब से, क्या उनकी हिफाजत की वो सारी चीज़ें इसमें आई हैं या फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बैकअप नाज़रीन, ये पूरी खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह फिर इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ और तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिसमें कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।